بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عزیز طلباء اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم الدرس الرابع سے اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ الدرس کہتے ہیں سبق کو، الرابع کا معنی ہے چوتھا سبق۔ الشمس، اس سبق کا عنوان نام ہے الشمس۔ الشمس کے شروع میں جو الف لام ہے یہ تنوین کو ہٹانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جس کلمے کے شروع میں، جس اسم کے شروع میں الف اور لام آ جائے اسے کہتے ہیں معرف باللام۔ کیا کہتے ہیں؟ معرف باللام۔ اگر اس کو الف اور لام کے بغیر پڑھا جائے تو اسے پڑھیں گے شمسن۔ کیا پڑھیں گے؟ شمسن۔ اور جب ہم الف اور لام کا اضافہ کریں گے تو تنوین ختم ہو جائے گی اور اس کی جگہ پہ ایک زبر زیر پیش رہ جائے گی۔ الشمسو، شمسن کی بجائے الشمسو پڑھا جائے گا۔ الشمسو کا معنی سورج، الشمسو کا معنی سورج۔ خلق اللہ تعالی الشمس، اب یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کے شروع میں فعل آئے اور اس کے بعد فاعل ہو، پھر آخر میں مفعول ہو۔ فعل، فاعل اور مفعول، یہ جملہ فعلیہ کی ترتیب ہے عربی زبان کے اندر، اس کو یاد رکھنا ہے۔ جملہ فعلیہ کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے فعل، پھر فاعل اور آخر میں مفعول آتا ہے۔ خلقہ، یہ فعل ماضی ہے۔ کون سا فعل ہے؟ فعل ماضی۔ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو ظاہر کرتا ہے۔ خلقہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے پیدا کیا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اس نے پیدا کیا، ماضی میں ترجمہ کریں گے۔ اور یہاں اس جملے کا فاعل ہے اللہ تعالی، تو فاعل کے اوپر عربی زبان میں پیش آتی ہے۔ یہ فاعل کی پہچان ہے، عربی زبان میں فاعل کے اوپر پیش آتی ہے۔ رفع آتا ہے، پیش کو رفع اور ضمہ بھی کہتے ہیں۔ الشمسا، یہاں پہ سین کے اوپر جو زبر ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفعول کے اوپر زبر آتی ہے۔ تو عربی زبان میں فاعل کے اوپر پیش، مفعول کے اوپر زبر آتی ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ خلق اللہ تعالی الشمس، اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا کیا۔ وَهِيَ مِنْ عَلَامَاتِ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْكَوْنِ، اور یہ ضمیر ہے۔ ضمیر کہتے ہیں جو اسم کی جگہ پہ لفظ آئے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ اسم کی جگہ پہ جو لفظ آئے اسے اسم ضمیر کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ الشمس کی جگہ پہ ہیا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ہیا الشمس کی جگہ پہ ہے، اسم کی جگہ پہ ہے، لہذا اسے اسم ضمیر کہیں گے۔ اور چونکہ سورج عربی زبان کے اندر مؤنث استعمال ہوتا ہے، ویسے اردو زبان میں یا انگلش میں یہ مذکر آتا ہے، لیکن عربی کے اندر سورج مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ وَهِيَ مِنْ عَلَامَاتِ قُدْرَةِ اللَّهِ تعالیٰ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ فِي الْكَوْنِ، دنیا میں۔ کون کہتے ہیں؟ دنیا، جہان۔ دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ الشمس نجم عظیم، نجم کہتے ہیں ستارہ،
نجمن ستارہ ستارہ، عظیمن بہت بڑا، سورج ایک بہت بڑا ستارہ ہے، سورج ایک بہت بڑا، ستارہ نجم عظیم ایک بہت بڑا نجم ہے، ایک بہت بڑا ستارہ ہے۔ الشمس بعیدۃ عن الارض، اور اردو زبان میں ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سورج ایک بہت بڑا سیارہ ہے، سورج ایک بہت بڑا، سیارہ الشمس بعیدۃ عن الارض، سورج زمین سے دور ہے، سورج زمین سے دور ہے، الشمس سورج، بعیدۃ دور، بعیدۃ کا معنی دور، چونکہ یہ سورج مؤنث ہے لہٰذا ضمیر یہاں پہ ہیا استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح آگے بعیدن نہیں استعمال ہوا بلکہ بعیدۃ، کیا لفظ آیا ہے؟ بعیدۃ، تو بعیدۃ اس وجہ سے اس کی خبر آئی ہے کہ یہ سورج جو مبتدا بن رہا ہے یہ سورج مؤنث ہے، لہذا بعیدۃ جو خبر ہے یہ بھی مؤنث ہے۔ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، پہلے بھی ذکر ہوا ہے، جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ، ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ اور دوسرا ہوتا ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ جس طرح کہ ابھی پیچھے ہم نے بیان کیا ہے کہ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس میں فعل، فاعل اور مفعول آتا ہے، جبکہ جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے جس میں اسم اور خبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کتاب میز پر ہے، اب اس میں یہ خبر دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کتاب میز پر ہے، لیکن جب کوئی کہتا ہے کہ میں نے کتاب پڑھی تو پڑھنا ایک فعل ہے، لہذا یہ جملہ فعلیہ ہوگا، اور جب کہا جائے کہ کتاب میز پر ہے تو یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ تو اسی طرح الشمس بعیدۃ عن الارض یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے، ایک بات کی خبر دی جا رہی ہے کہ سورج زمین سے دور ہے، سورج زمین سے دور ہے۔ للشمس فوائد کثیرہ، للشمس سورج کے، فوائد فائدۃ کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے فوائد، منافع جات، اس کے بہت سے فائدے ہیں، بہت سے سورج کے فائدے ہیں۔ للشمس سورج کے، فوائد کثیرۃ بہت سے فائدے ہیں، کثیرہ بہت زیادہ۔ تشرق الشمس من المشرق، تشرق کا معنی چمکتا ہے، نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ الشمس سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، تشرق طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، الشمس سورج من المشرق کہاں سے؟ مشرق سے، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ تزینو یہ بھی فعل ہے اور تشرق یہ بھی پیچھے فعل گزرا ہے، وہ بھی جملہ فعلیہ تھا، اور تزینو یہ بھی جملہ فعلیہ ہے۔ تزینو مزین کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے، آسان الفاظ میں ترجمہ ہوگا خوبصورت بنا دیتا ہے، خوبصورت کر دیتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے، زینت بخشتا ہے۔ الشمس سورج، العالمہ، العالمہ کہتے ہیں جہان، دنیا، یہ دنیا جہان جو ہے نا اسے کہتے ہیں عربی میں عالم، کیا کہتے ہیں؟ عالم، اور جب عالم پڑھا جائے یعنی لام کے نیچے زیر پڑھی جائے تو معنی ہوتا ہے علم والا، عالم کا معنی ہوتا ہے علم والا، جاننے والا، علم رکھنے والا، لیکن جب عالم کہا جائے تو اس کا معنی اردو میں ایک ہے جہان اور ایک ہے حالت، ایک ہے حالت اور ایک معنی کیا ہے؟ جہان۔ تزین الشمس العالمہ سورج دنیا کو خوبصورت کر دیتا ہے، بے اشعۃ جمیلۃ، اشعۃ جمع ہے شعاع ان کی، شعاع کرن، ٹھیک ہے، اپنی کرنوں سے، بے اشعۃ شعاعوں کے ساتھ، جمیلۃ خوبصورت، سورج دنیا کو خوبصورت
بنا دیتا ہے خوبصورت شعاؤں کے ساتھ، یا زینت بخشتا ہے خوبصورت شعاؤں کے ساتھ۔ سورج دنیا کو خوبصورت شعاؤں کے ساتھ زینت بخشتا ہے، مزین کر دیتا ہے۔ وَتَمْلَأُ الدُّنْيَا ضِيَاءً وَنَشَاطًا، وَتَمْلَأُ اور بھر دیتا ہے الدنیا دنیا کو، اور دنیا کو بھر دیتا ہے ضیاءً روشنی کے ساتھ، ونشاطً اور چستی کے ساتھ۔ ضیاء کسے کہتے ہیں؟ ضیاء روشنی کو، ضیاء کو، اور نشاط کہتے ہیں چستی کو۔ چستی، سورج دنیا کو چستی اور روشنی کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ سورج دنیا کو روشنی اور چستی کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔